السلام علیکم دوستو، سہیل خان ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، 8 سپتمبر سے سپریم کورٹ نیا عدالتی سال شروع کرنے جا رہی ہے، اور اس نئے عدالتی سال میں سپریم کورٹ کے تمام جج یعنی فل کورٹ بیٹھتی ہے، اور اس سال کے دوران یعنی آنے والے سال کے لیے اپنے ترجیحات کو اس کے لیے ایک لائحہ عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے کہ کس طرح کورٹ میں اب کتنے پینڈنگ کیسز ہیں، زیر سماعت کیسز ہیں، اور ایک باقاعدہ طور پر ایک ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت جو 3 بڑے اہم کیسز ہیں اور وہ ابھی تک زیر التوا ہیں، اس پر ابھی سنوائی شروع نہیں ہوئی، اس پر سماعتیں شروع نہیں ہوئی۔ آج کے اس پروگرام میں تفصیل سے ہم آپ کے ساتھ ذکر کریں گے۔ دوسری جانب جو ابھی جو چھٹیاں ہیں، یعنی 7 سپتمبر کو ججز کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ان چھٹیوں کے دوران جو آئینی بینچ تھا وہ بالکل نان فنکشنل تھا۔ آئینی بینچ نے کوئی کیس نہیں سنا۔ اب آئینی بینچ کے سامنے بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 بڑے اہم کیسز ہیں، اور وہ کیسز کیا ہیں آج اس پروگرام میں تفصیل سے آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ بہت ہی سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، میرے ساتھ اس وقت سپریم کورٹ کے سینئر وکیل اجمل غفار طورو صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان کے ساتھ تفصیل سے بات کریں گے۔ اجمل غفار صاحب کو بہت شکریہ پروگرام جوائن کرنے کا، اور پہلے ہم ناظرین کو بتا دیں کہ لیکن ناظرین نئے دیکھنے والے ناظرین سے میں ضرور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اور اپنی فیڈ بیک، اپنی آراء ضرور دیا کریں، تاکہ ہم آپ کے ساتھ بہتر سے بہتر اور لیٹسٹ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کریں۔ تو چلتے اپنے پروگرام کی جانب۔ غفار طورو صاحب، اگر ہم آج کا یہ ہم آغاز کریں تو میرے خیال میں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو 3 بڑے اہم کیسز ہیں جو کہ ابھی اس پر سماعتیں ہونی ہیں، پہلا بڑا جو کیس ہے وہ تو 26ویں آئین ترمیم ہے، اور 26ویں آئین ترمیم کے خلاف ناظرین درجنوں درخواستیں آئی ہیں۔ جب 26ویں آئین ترمیم جب نافذ ہوئی تو اس کے بعد تقریباً 2 درجن سے زیادہ لوگوں نے اس کو چیلنج کیا، جس میں پاکستان تحریک انصاف سر فہرست ہے۔ اس میں کوئی ایک سماعت ہوئی تھی، لیکن اس کو جو بڑا جو چیلنج تھا، سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج صاحبان نے، خاص طور پر جسٹس سید منصور علی شاہ نے اور جسٹس منیب اختر، یہ زور دیتے رہے کہ اس کے لیے ایک فل کورٹ بنایا جائے، کیونکہ یہ فل کورٹ ابھی تک اس کے لیے تو نہیں بنایا جا سکا، لیکن یہ کیس بہت بڑا اہم ہے۔ دوسرا جو کیس ہے وہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کے جو ٹرانسفر ہوئے تھے، نئی تعیناتی ہوئی ہیں، اس کے خلاف بھی کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی 5 ججوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن وہ تو ڈسمس ہو گئی تھی، اس پر ایک فیصلہ آ گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف کچھ انٹرا کورٹ ICAs اپیلیں فائل ہوئی، اور وہ اپیلیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن کی جانب سے وہ انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں، جو کہ ابھی اس پر سماعتیں ہونی ہیں یا اس پر سماعت شروع کرنے جائیں گی۔ اور جو تیسرا جو اہم کیس ہے وہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک 5 رکنی بینچ نے جب اس کے خلاف درخواستیں آئی تھیں تو اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اور انہوں نے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو بالکل کالعدم قرار دیا تھا، اور جو پاکستان آرمی ایکٹ کی جو شکیں تھیں اس کو بھی سسپینڈ کیا ہوا تھا، اس کو کالعدم قرار دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد حکومت کی جانب سے، منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے، منسٹر آف انٹیریئر کی جانب سے کچھ انٹرا کورٹ اپیلیں فائل ہوئی تھی، اور اس پر پھر بڑی سماعتیں ہوئی، اس پر بھی فیصلہ آ گیا۔ سپریم کورٹ کا جو پہلا 5 رکنی جو بینچ کا جو فیصلہ تھا اس کو کالعدم قرار دیا تھا، سیٹ اسائڈ قرار دیا تھا، اور جو پاکستان آرمی ایکٹ کی جو جتنی بھی شکیں تھیں اس کو دوبارہ بحال کیا گیا تھا۔ اور اس کے خلاف بھی انٹرا کورٹ اپیلیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور لاہور بار ایسوسیشن نے اس کے خلاف یہ اپیلیں دائر کی۔ تو یہ 3 بڑے اہم کیس ہیں۔ اور غفار صاحب یہ بتائیے گا کہ اب 8 سپتمبر سے نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے، اور 7 سپتمبر کو میرے خیال میں ججز کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 26ویں آئین ترمیم کے جو خلاف جو درجنوں درخواستیں ہیں اس پر آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا
یہ جو چھٹیاں ختم ہو جائیں گی اور ججز آ جائیں گے تو کتنے امکانات ہیں کہ وہ اس کیس کو ٹیک اپ کریں گے؟ جی اس وقت تو سب سے پہلے امکان یہی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم والا کیس ہی سنا جائے، کیونکہ جو باقیہ 2 کیس جن کا آپ نے ذکر کیا ہے اسلام آباد میں ٹرانسفر کے ذریعے ججز کی تعیناتی یا ملٹری کورٹ میں سویلینز کی ٹرائل کے حوالے سے جو نظر ثانی کی درخواستیں اس وقت انتظام میں ہیں، ان دونوں کیسز میں ابھی تک تفصیلی فیصلہ جات دونوں میں نہیں آ سکے ہیں۔ اس لیے 26ویں آئینی ترمیم والا کیس ہی وہ کیس ہے جو کہ غالب امکان یہ ہے کہ چھٹیوں کے بعد جس وقت کانسٹیٹیوشنل بینچ اپنی پروسیڈنگز کو شروع کریں گے تو وہ یہ 26ویں آئینی ترمیم والا کیس ہی لگائیں گے، اور 26ویں آئینی ترمیم والا کیس نہایت اہم ہے۔ اس کو بہت پہلے جو ہے وہ سنا جانا چاہیے تھا۔ آپ کے علم میں ہے کہ 28 جنوری کو جب اس کی پہلی سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو 3 ہفتے کے بعد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، لیکن بوجوہات اس کو نہیں لگایا جا سکا۔ اس وقت وہ کیس جو ہے مکمل طور پر تیار ہے کہ اس کو سنا جائے۔ اچھا، جو 26ویں آئین ترمیم ہے اس کے لیے جو سب سے جو بڑا جو ایک آبسٹیکل رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب نے ابھی گزشتہ دن پہلے ہی بھی انہوں نے پھر اس کا ذکر کیا تھا، اور وہ جو اس کے لیے فل کورٹ کا جو معاملہ ہے وہ نہیں بنایا گیا، اور اس میں پھر یہ عذر پیش کیا گیا تھا خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ یہ جو ہے یہ چونکہ آئینی بینچ بنا ہے تو لہٰذا اس کے لیے جو آئینی بینچ ہے وہی جو آئینی بینچ کی جو 3 رکنی کمیٹی ہے وہ ڈسکس کرے گی۔ لیکن یہاں پہ غفار صاحب اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ 26ویں آئین ترمیم تو نافذ ہو گئی تھی لیکن اس وقت یہ جو آئینی بینچز ہیں وہ نہیں بنے تھے، لیکن جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت جو 2 جج صاحبان تھے، یعنی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، انہوں نے 31 اکتوبر کو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انہوں نے اجلاس بلایا تھا، اور اس سے پہلے انہوں نے چیف جسٹس سے بات کی بھی تھی کہ اس کے لیے آپ فل کورٹ بنائیں، لیکن انہوں نے وہ چیف جسٹس صاحب نے تو نہیں کیا، لیکن بعد میں انہی 2 ممبران نے جو کہ قانون ان کو یہ اختیار دیتا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے تحت، انہوں نے پھر وہ کہا کہ یہ 4 نومبر کو یہ کیس لگایا جائے، لیکن وہ نہیں لگایا گیا۔ اس کے بعد میں پھر چیف جسٹس صاحب کا وہ جوابی خط بھی آیا، انہوں نے وہی عذر پیش کیا، لیکن قانونی طور پر تو اس وقت چونکہ آئینی بینچ نہیں بنے تھے تو لہٰذا اس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو یہ اختیار تھا، اور لیکن انہوں نے نہیں لگایا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو وہ تو چیزیں ہیں ساری، تو کس طرح اب یہ کیا امکان ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو فل کورٹ کے سامنے لگایا جائے اور یہ اس پر شمائی کی جائے؟ سہیل صاحب، یہاں پہ مثالیں تو موجود ہیں، 18ویں ترمیم کا کیس ہو یا 21ویں ترمیم کا کیس ہو، وہ فل کورٹ نے ہی سنا تھا۔ جس طرح آپ بتا رہے ہیں، جس وقت آئینی ترمیم ہوئی اور آئینی ترمیم کو اسی وقت چیلنج کر دیا گیا تھا، ان کا اجلاس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس اکتوبر میں ہوا تھا۔ اس وقت تک تو کانسٹیٹیوشنل بینچز کے لیے نامینیشنز بھی نہیں ہوئی تھیں۔ اس وقت اس کو فل کورٹ میں سنا جانا زیادہ آسان تھا، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے اسی قانونی دائرہ میں رہتے ہوئے یہ حکم دیا تھا کہ اس کو فل کورٹ کے سامنے لگایا جائے، لیکن وہ نہیں لگ سکا، نہیں سنا گیا۔ تو اس کو آپ کے ساتھ ایڈ کر رہا ہوں، یہ ایک وائلیشن تو ہے نا؟ جی، وائلیشن تو بالکل موجود ہے۔ دیکھیں، اب 26ویں آئینی ترمیم کا کیس جب 28 جنوری کو لگا، انہوں نے کہا کہ اس کو 3 ہفتے بعد لگایا۔ جب ایک جوڈیشل آرڈر موجود ہے، اس جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں بھی اس کو 3 ہفتے تو کیا 3 مہینے بعد بھی نہیں لگایا گیا تھا، اور اب اس کو تقریباً 6 مہینے گزرنے کو ہیں۔ اب ہم امید کر رہے ہیں کہ اس کو سنا جائے گا، لیکن جب کاز لسٹ آئے گی تو تب پتہ چلے گا کہ کیا وہ فکس کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا ہے۔ ہم تو اپنی رائے دے رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو ظاہر ہے آپ حامد خان صاحب کے ساتھ ہیں اس کے چیمبر میں، اور آپ خود بھی سینئر وکیل ہیں، تو جب یہ آج تو میرے خیال میں 29 تاریخ 29 اگست ہے، اور مطلب 8-9 دن رہ گئے ہیں۔ اگر یہ عدالتی سال جو ہے یہ کچھ ڈیسائیڈ نہیں کرتا یا وہ کیس نہیں لگاتا 26ویں ترمیم کا،
تو کیا لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے یا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، کیونکہ حامد خان صاحب تو انہیں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کیس میں، تو کیا آپ کے خیال میں کوئی آپ کو لوگوں کا کوئی ارادہ ہے کہ اس کے لیے پھر دوبارہ ایک درخواست دیں ارلی ہیئرنگ کے لیے؟ جی ہم انشاءاللہ اس میں جلد سنوائی کے لیے درخواست دائر کریں گے کہ اس کو جلد سنا جائے، لیکن پھر بات تو کمیٹی پر ہی چلی جاتی ہے، وہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے کہ کب انہوں نے اس کو فکس کرنا ہے۔ اس کی فکسیشن کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ ابھی بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کو فل کورٹ سنے گی یا اس کو کانسٹیٹیوشنل بینچ سنے گا۔ نہیں تو فل کورٹ تو اب تو وہ ٹائم پورا ہو گیا ہے نا۔ جس وقت جسٹس سید منصور علی شاہ اور منیب اختر نے 31 اکتوبر 2024 کو یہ اپنا انہوں نے فیصلہ کیا، آرڈر جاری کیا، وہ تو نہیں ہوا۔ اس کے بعد تو پھر آئینی بینچز بھی بن گئے نا، اور آئینی بینچز کے بعد اب تو ان کے پاس قانونی جواز تو آ گیا، کیونکہ آئینی بینچز کے نیچے ایک 3 رکنی کمیٹی ہے جو کانسٹیٹیوشنل کیسز کو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ تو یہ تو اب میرا نہیں خیال، کیونکہ اختیار تو ان کے ہاتھ میں ہی ہے۔ جی اختیار ان کے ہاتھ میں ہی ہے، ان کے پاس قانونی جواز بھی موجود ہے، لیکن میں پہلے تھا لیکن وہ نہیں ہوا۔ جی پہلے ان کے پاس لیکن وہ ہوئی بڑی وائلیشن۔ جی لیکن اب ان کے پاس قانونی جواز بھی موجود ہے اور یہ لگے گا بھی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے ہی، لیکن جس نوعیت کا یہ مقدمہ ہے جس میں عوامی مفاد اور عدالتی ایک ریپوٹیشن اس کو بچانے کے لیے بھی بہتر یہی ہے کہ جو ججز کے درمیان ایک خلیج بڑھتی جا رہی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو فل کورٹ کے سامنے لگایا جائے، اور اس میں کوئی قانونی امر یا آئینی امر مانے نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑا اعتراض جو آئے گا وہ یہ آئے گا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو کہ خود اس 26ویں آئینی ترمیم کی کریشن ہے، اور وہی لوگ جو اس ترمیم کے ذریعے اس بینچ میں شامل کیے گئے وہی اس ترمیم کو سنیں گے، تو پھر اس پر سوالات اٹھیں گے اور اس سے عدالتی وقار بھی مجروح ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ تو رہا، اب یہ شارٹلی ذرا اگر ہم یہ ڈسکس کریں، یہ 2 جو کیسز ہیں، فوجی عدالتوں میں سویلین کا ٹرائل فیصلہ آ گیا تھا، اس کے لیے نظر ثانی کی درخواست آپ نے دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسیشن نے، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی تعیناتی ہے ٹرانسفر کے ذریعے، اس کے خلاف بھی انٹر کورٹ اپیل فائل کی گئی۔ تو آپ کو یاد ہوگا جب فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے سامنے انہوں نے جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور حکومت نے انٹر کورٹ اپیل فائل کی، تو وہ تو جلدی پھر لگا دی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا جی، اور اور وہ انہوں نے پھر سیٹ اسائڈ کرنے کا ردم کرا۔ اب ان 2 چیزوں میں جو ہے نا میرے خیال میں یہ بھی لگا دیں گے اپنے بینچ کے آئینی بینچ کے سامنے، اور جی لگے گا آئینی بینچ کے سامنے ہی، لیکن ان کے جلد سنے جانے کا امکان نظر نہیں آتا کیونکہ ابھی اس میں تفصیلی فیصلہ نہیں آیا ہے۔ جی، اور جب تک وہ تفصیلی فیصلہ نہیں آتا اس وقت تک نہ ہی یہ نظر ثانی کی درخواست سنی جائے گی، نہ ہی جو انٹر کورٹ اپیل ہے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے وہ سنی جائے گی۔ تو تفصیلی فیصلہ کے لیے بھی تو کوئی وہ نہیں ہے نا، وہ تو پہلے بھی بہت سارے کیسوں میں تفصیلی فیصلے بہت عرصے بعد سنائے گئے ہیں، اس میں بھی کوئی مینڈیٹری تو نہیں، کوئی قانون میرے خیال میں آیا تھا کہ نہیں کہ اس کے لیے جلدی، لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا، کیونکہ یہ تو کورٹ کے پریروگیٹو پہ ہے، اس کے اختیار ہے، ثوابدیدی اختیار ہے کہ کب اس کو تفصیلی فیصلہ آتا ہے۔ لیکن آپ اگر ہم اس کو سم اپ کریں تو یہ ایک اہم ایشو ہے ناظرین، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے، جو آج کل کے تمام جو مسائل ہیں، خاص طور پر عدالتی جو مسائل ہیں، وہ اسی 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ہی سے ہے۔ اور 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں خود جو ججوں نے کہا تھا کہ ان کے لیے فل کورٹ بنایا جائے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھلے یہ فل کورٹ جو بھی بنے وہ اس کو ڈسمس کر دیں، لیکن کم از کم سنے تو صحیح، اس کو لگائے تو صحیح، اس کی جو کانسٹیٹیوشن ویلیڈیٹی ہے اس کو تو ڈٹرمن کریں۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ نیا عدالتی سال میں کیا ہوگا اور کیا کیا پیرامیٹرز وہ سیٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو 26 آئینی ترمیم والا جو کیس ہے وہ لگاتے ہیں یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تقریباً 9 دن باقی رہ گئے ہیں، ہمارے حالات ہمارے سامنے آ جائیں گے تفصیلات، تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ اپنے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔